کا ذریعہ ہے، بلکہ اگر تم کسی فقیر اور بھیک منگے کی بیوی بھی ہو تو بھی تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سامان ہے، اگر ایمان ہے تو۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو لوط علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے، ایک نوح علیہ السلام کی ایک بیوی بھی جہنم میں جا رہی ہے۔ اندازہ فرمائیں ایمان کتنی قیمتی شے ہے۔ اللہ اکبر، سارے نسب کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے، اعمال کی فضیلت بھی ایمان پر موقوف ہے۔ حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اللہ اکبر، ایمان اتنی قیمتی شے ہے۔ اب اگر ایمان ہی کو سمجھنا ہے، اندازہ فرمائیں ایمان نہیں ہے، نبی کا چچا کہلاتا ہے، قرآن اس کے جہنم میں جانے کا اعلان کر رہا ہے، ابو لہب کو۔ اللہ اکبر، اور ایمان ہے، اللہ اللہ، رنگ پکا ہے، حبشی النسل ہے، ہونٹ موٹے ہیں، دانت بڑے ہیں، لیکن وہ بلال کے پاس ایمان اتنا مضبوط ہے کہ بڑے بڑے عربی زمین پر کھڑے نظر آتے ہیں اور وہ حبشی کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان کتنی قیمتی شے ہے، اس لیے ہمارے یہاں ایمان کی اہمیت ہے، مگر ایمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ اکبر، ایمان مضبوط یقین کو کہتے ہیں۔ جہاں شک ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں شک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آج میری قوم کے لوگ بڑے نازک موڑ سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک دروازے سے گزر رہے ہیں، بڑی نازک پگڈنڈیوں سے گزر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، طرح طرح کی بولی بولنے والے خطبہ موجود ہیں، نابالغ محققین کی بھرمار ہے، جو کچھ کہہ دیتا ہے ہم متاثر ہو کر اسی کی بولی بولنے لگتے ہیں۔ کسی کی تقریر میں جو ہے وہ لچھے دار گفتگو میں سن لیا، حضور کو علم غیب نہیں، شک کا شکار ہو گئے۔ پھر علامہ مدثر جیسے لوگوں کی گفتگو سن لی، علم غیب ہے، کہاں یار علم غیب ہے؟ کبھی کہتا ہے کہ نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے نہیں ہے، کبھی سوچتا ہے۔ یعنی کہ جلسہ بدلا، آپ کا ذہن بدلا، مقرر بدلا، آپ کا انداز بدلا، یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک شان نورانیت بھی ہے، مان لیا۔ کسی نے کہہ دیا اپنی طرح بشر ہے، مان لیا، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا نبی زندہ ہے، وہ بھی مان لیا۔ کسی نے کہا مر کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی مان لیا۔ اندازہ تو فرمائیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یار سیاسی لوگوں کے بھی تو کچھ موقف ہوتے ہیں، اس سے بھی تم ہلکے ہو گئے کہ تمہارا ذہن روزانہ بدلتا جا رہا ہے، ہر لمحہ بدلتا جا رہا ہے۔ یقین والے بنو، مضبوط یقین والے، مقرر اور مصنفین کی وجہ سے روزانہ ذہن نہ بدلے، اتنا یقین مضبوط کر لو حضور سب ہے اور حضور ہی سب کچھ ہے، اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہے۔ یقین کتنا پختہ ہو، بولنے والا کوئی بھی ہو اس پر یقین نہیں کیا جائے گا، محبوب پر یقین کیا جائے گا۔ اگر کوئی حضور کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بڑا ہے۔ بولنے والے تو چھوٹی بول رہا ہے، میرا محبوب تو اس سے بھی بلند ہے۔ کیا لوگوں کو نہیں پتا؟ آج اللہ اکبر، نابالغ محققین کے کہنے پر لوگ حدیث کے نام پر حدیث کا قتل عام کر رہے ہیں۔ اے حدیث میں آ گیا ایسا ہے، حدیث سن کر کے ایسا ہے، یہ راوی یہ ہے اور وہ ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث حسن ہے، صحیح ہے، حسن لغیر ہی ہے، لذات ہی ہے، شاذ ہے، غریب ہے، یہ سب اصطلاحات سے پبلک کو کیا لینا دینا؟ ہم تو نبی کے غلام ہیں، اور بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مصنف میں، اس سے ہمیں کیا لینا؟ ہم بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے۔ واہ، علماء کی موجودگی میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہمارا مسلک ہے امام بخاری کی وجہ سے نبی کو نہیں مانتے، امام مسلم کی وجہ سے نہیں نبی کو نہیں مانتے، نبی کی تعظیم کی وجہ سے بخاری اور مسلم کو اپنا امام مانتے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، اس لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ایمان کانفرنس، حضرت علامہ سید امین القادری صاحب، یہ مطالبہ مت کرو
کہ یہ بخاری میں ہے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. نظریہ یہ ہونا چاہیے اگر رسول اللہ کی حدیث دیوار پر لکھی ہوئی ہے تو ہم دیوار پر لکھی ہوئی حدیث کو بھی مانیں گے, تعظیم کریں گے, کیونکہ وہ میرے رسول کی حدیث ہے. یہ ذہن ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے بھائی راوی کتنا بھی ضعیف ہو جائے, مجہول ہو جائے, کم سے کم وہ مسلمان تو رہتا ہے. لیکن آؤ صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ مشہور بات ہے, اشاروں میں کہہ کے گزرنا ہے, لیکن چونکہ تحفظ ایمان ہے اس لیے میں بات کہنے لگا ہوں. ایک مرتبہ ابو جہل دروازے پر آیا. کون ابو جہل؟ آقا نے فرمایا اس امت کا فرعون. کون ابو جہل؟ ایک نمبر کا جھوٹا, ایک نمبر کا مکار, ایک نمبر کا دغاباز, اعتبار کے قابل آدمی نہیں ہے. لیکن دروازے صدیق پہ آ کے کہتا ہے ابو بکر دیکھو, اگر کوئی یہ بات کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکے سے بیت المقدس تک گیا, پھر وہاں سے واپس آیا, زنجیر بھی ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا, تو بتاؤ کیا کہو گے؟ وہ صدیق اکبر تھے, میرے اور آپ کی طرح ان کے معاملات نہیں تھے. ارشاد فرمایا ابو جہل پہلے یہ بتاؤ یہ بات کہتا کون ہے, بات کس نے کہی ہے؟ تو پھر اس کی زبان سے نکل گیا وہی تمہارے یار محمد ابن عبداللہ کہتے ہیں. دیکھو کتنے بڑے جھوٹے مکار دغاباز کی زبان سے کیا سن رہے ہیں؟ فضیلت مصطفیٰ جان رحمت سنیں. اس نے کیا کہا؟ تمہارے یار کہتے ہیں. صدیق اکبر نے کوئی تحقیق نہیں فرمائی. کیا جواب دیا؟ ابو جہل اگر واقعی وہ یہ بات کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بھی کہیں گے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو ایسے اتنا پختہ یقین ہوتا ہے تب ایمان ہوتا ہے. اور ایمان یہ جنت میں لے کر کے جن کا یوٹیوب پر بار بار ایمان تبدیل ہوتا ہے وہ لوگ کیا ان جنت میں جائیں گے. اس لیے یقین پختہ کرو, مضبوط کرو یقین کو. اللہ اکبر. آقا علیہ السلام کی شان کو مانو, ان کی عظمت کو مانو. یہ تو ایمان کے متعلق بات ہوئی. پختہ یقین ایمان. اب ایمان چلا جاتا ہے, اتنی نزاکت سے ایمان جاتا ہے. بزرگوں نے فرمایا بال سے آٹے سے بال نکلتا ہے, آٹے سے بال نکلتا ہے تو بھی سمجھ میں آتا ہے, تو بھی سمجھ, لیکن دل سے ایمان نکلتا ہے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اتنا نازک معاملہ ایمان کا. اللہ اکبر. اب ایمان کا تحفظ کرنا ہے تو صرف بد مذہبوں کے معاملات نہیں ہے جو میں نے شروع میں ذکر کر دیا, ان کے اپنے معاملات تو ہیں. ہمارے بعض اعمال بھی ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہیں. ہمارے بعض اعمال اس پہ بھی توجہ ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ صبح اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے, شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. شام اس حال میں کریں گے کہ مومن ہوں گے, صبح ہوتے ہوتے کافر. کیسے؟ اب آپ کو میں کچھ باتیں بتاؤں جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے یا بالکل نہیں. دیکھو اسلام دشمن طاقتیں جانتی ہے کہ جب تک تم مومن رہو گے, توجہ سے سننا, اگر آپ واقعی سننے سمجھنے کے لیے بہت اچھے سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ, میں آپ کو کیا نام دوں کہ اتنی بارش کے باوجود بھی آپ ہیں, یقیناً یہ آپ کے جذبات ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. یہ کمیٹی کے لوگ جو جماعت رضا مصطفیٰ کے لوگ, اللہ ان سب جوانوں کو سلامت رکھے, اللہ ہمارے ان سب علماء کو سلامت رکھے. لیکن توجہ فرمائے بہنیں موجود, دنیا جانتی ہے جب تک ان کے پاس ایمان رہے گا ان کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی. یاد رکھنا ایمان وہ ہتھیار ہے جو صرف مومنوں کے پاس اور کسی کے پاس. اور ایک بات یاد رکھنا, ہر ہتھیار والا شکست کھا سکتا ہے مگر ایمان والوں کو شکست نہیں دی جا سکتی جب تک ان کا ایمان نہ چھینے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بدر میں 313 ایمان والے اور 1000 بے ایمان ہے. فتح کس کی فتح ہوگی؟ 313 ایمان والوں کی فتح ہوگی. صرف 8 لوگوں کے پاس تلواریں تھی, 8 لوگوں کے پاس, 8 لوگوں سے زیادہ کے پاس تلوار نہیں تھی. اس میں بھی کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی ہے, کسی کے پاس زنگ آلود ہے, کسی کے پیٹ پر اللہ اکبر بھوک کی وجہ سے سلوٹیں پڑی ہوئی ہے, بھوکے پیاسے, لباس بھی ان کے پاس مکمل نہیں مگر دلوں میں ایمان تھا.
1000 لوگوں کو دھول چٹائی، احد کا وہی حال، خندق کا وہی حال، خیبر کا وہی حال، کربلا میں دیکھ لو 72 مضبوط ایمان والے ہیں، اللہ اکبر، اور 22,000 کا لشکر مشکوک طبیعت کے لوگ ہیں، ان مشکوک طبیعتوں پر جو حاوی ہوئے ہیں وہ 72 مضبوط ایمان والے بھاری ہوئے ہیں۔ اندازہ تو فرمائے، دنیا جانتی ہے کہ ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے کہ سارے ہتھیار کی طاقت اس کے سامنے زیر ہے، کوئی کام نہیں آ سکتا، اس لیے وہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ عبداللہ نام تو ہو، عبد الرحمن نام تو ہو، غلام مصطفیٰ نام تو ہو، عبد المصطفیٰ نام تو ہو، مگر تمہارے پاس ایمان نہ رہے، ایمان کا طوطا اڑ جائے۔ آج جب میں آپ کو بتاؤں اب ایمان چھیننے کے لیے ظالموں نے کیا کیا، فلمیں ایجاد کی گئی، ڈش ایجاد کیے گئے، گانے ایجاد کیے گئے، اور بڑی شرارت کے ساتھ اس میں کلمات کفریہ کی آمیزش کر دی گئی، کلمات کفریہ اس میں ملا دیے گئے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ اللہ اللہ، ہمارے علماء سے پوچھیں، یہاں مفتیان کرام اگر اہل افتاء موجود ہیں وہ یقیناً میری بات کی تصدیق کریں گے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اگر کسی گانے میں کلمہ کفریہ موجود ہو اور کوئی بندہ اس کو خوش رہ کر کے سنے، یعنی راضی رہ کر کے سنے یا راضی رہ کر کے گنگنائے تو کیا ہوگا؟ تو علامہ نے جواب دیا وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی، اگر مرید تھا تو بیعت بھی اس کی ختم ہو گئی۔ یہاں تو بہت کود کود کر کہتے ہو ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہم حضور امین ملت کے مرید ہیں، ہم تو امین شریعت کے مرید ہیں، ہم قادری ہیں، برکاتی ہیں، رضوی ہیں، اشرفی ہے، مداری ہے، وارسی ہے۔ میں نے کہا ایمان کا طوطا ہی اڑ گیا تو رہ کیا گیا؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے جن کے کان گانوں کی آواز سے محفوظ ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے کان ہیں جو گانے نہیں سنتے، کتنے کان ہیں جو گانوں سے محفوظ ہے؟ شارح بخاری کا فتویٰ بھول گئے، شارح بخاری نے اپنی طبیعت سے نہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق دیا، کلمات کفریہ کوئی راضی رہ کر کے سنے، کلمات کفریہ پر کوئی راضی رہا، سنا یا گایا، وہ کافر ہو گیا۔ اب بتاؤ مجھے، اللہ اکبر، تحفظ ایمان صرف اسی کا نام ہے کہ ہم جلسے میں نعرے لگا کر کے چلے جائیں؟ کتنے اشعار تم نے سنے ہیں اپنے من میں ٹوٹ کر، باجا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ مجھے بتاؤ ایمان کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کا سودا کر چکی ہو، جو قوم گانوں کے دروازے پر ایمان کو فراخت کر چکی ہو، وہ قوم کس طریقے سے ترقی پا سکتی ہے؟ وہ قوم کس طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، بلال حبشی کو پیٹا جا رہا ہے، اتنا پیٹا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر، سینے پر پتھر ہے، نیچے گرم ریگزار ہے، اور جب پیٹا جاتا ہے کہا جاتا ہے بلال کلمات کفریہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مجھے بتاؤ وہاں کوڑے اور چابک بلال کا ایمان چیز ہے، اور ہم نے کانوں کی تہذیب پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ پھر کہتے ہو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھنا جلسوں میں بھیڑ کرنے سے انقلاب نہیں آتا، سر سیاسی جلسوں میں گرے جاتے ہیں، مذہبی جلسوں میں نہیں۔ یہاں تو چند صاحب دل ہو 72 اتنے ہی کافی ہوا کرتے ہیں۔ آپ کو جلسوں میں بڑی تعداد میں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ ہماری کوئی میں سننے آ گئی تیرا شکر ہے، لیکن ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوگے، ہمارے کلیجے اس وقت تک ٹھنڈے نہیں ہوگے۔ علماء اپنے مشائخ کے اپنے خطبہ کی باتوں کو سنجیدگی سے روزانہ سنتے ہیں۔ آپ کو نہیں پتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کے مکان راتوں رات ڈھا دیے جائیں۔ آپ کی توجہ چاہیے، سننے بعد بھی سب سے تھوڑی توجہ، بہت اچھے سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں کوئی خطیب نہیں، صرف اپنے دل کا ٹکڑا لے کر ہے اس کو سن لیں، اتنی سی بات، یعنی یہ سمجھ لے کہ اپنے دل کا درد ہے میرے پاس، اور کچھ کوئی بات نہیں، نہ میں کوئی خطیب ہوں، صرف دل کا درد ہے، وہ بھی آپ کے دل کے دروازے پر دینا چاہتا ہوں۔ توجہ
ہماری حدیثوں کو کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں؟ کبھی کوئی زمانہ آیا تو دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ ہم سمجھ کچھ رہے تھے اور یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، حضور علیہ السلام کا کلام ہر دن نیا ہے، اور اتنا نیا ہے کہ جو جس نگاہ سے دیکھے اس کو وہ سارے انوار اور تجلیات کی بھائیوں، وہ سید الفصحاء ہے، فصحاء سید الفصحاء، فصحاء کے سردار ہیں، اور ان کے آگے عرب کے فصحاء کی کیفیت کو میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے نچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب وہ جانے کائنات کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے فصحاء کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ سر کا اشارہ کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ان کی فصاحت و بلاغت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محدث نے اپنے دور میں الگ الگ تشریح کی ہوگی، لیکن ہندوستان میں اس کی تشریح کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ راتوں رات تمہارے مکان ڈھا دیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا دو گناہ ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ رات کو شراب پیئیں گے اور میوزک اور گانے سنیں گے، اس کی نحوست سے راتوں رات ان کے مکان ڈھا دیے جائیں گے۔ بھائیو، یہ جو لوگ جو ڈھاتے ہیں نا، یہ کٹلی ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ رب العزت کی تلوار خود ظاہری طور پر کسی کو سزا دینے نہیں آتی، بلکہ قدرت کسی نہ کسی کو مسلط کرتا ہے، کبھی ہلاکوں کو، کبھی چنگیز خان کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کلمہ پڑھنے والے کو، کبھی منکرین اسلام کو۔ مگر یاد رکھنا، جب بھی کوئی جرم کرتا ہے اس کے جرم کی سزا اس کو مل کے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ ایک بات میں اپنے علماء کے سامنے سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں، اگر کافر بھی نیکی کرے اللہ اس کی نیکی کا صلہ اس کو بھی دیتا ہے، اگرچہ دنیا ہی میں دیتا ہے مگر دیتا ہے، آخرت میں نہ دے یہ اس کا عدل ہے، اس کی شان ہے، لیکن کافر کو بھی اس کی نیکی کا صلہ عمر کی درازی کی شکل میں، راحت کی شکل میں، روزی کی شکل میں صلہ ملتا ہے۔ البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر معصوم سے بھی اجتہادی غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی انداز میں اس پر بھی وہ اپنی شان کے مطابق شفقتوں والا پیار بھرا عتاب ضرور فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت غیور ہے، بہت غیور ہے۔ کسی سے بھی گناہ ہو جائے، گناہ کی سزا اس کو مل کے اتنی سی بھی سزا ملے گی کہ اس کا چراغ گل ہو جائے گا، مگر اس کو سزا ملے گی، اس کو مبارک علی سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ چراغ کے گل ہونے کی شکل میں، کھجلی آنے کی شکل میں، آنکھ بھڑکنے کی شکل میں، درد سر کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، کسی نہ کسی شکل میں اس کے گناہ کی سزا اس کو مل کر رہے گی۔ اس کی سواری کا اگر ٹائر بھی جو ہے وہ پنچر ہو جائے، یہ بھی کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے۔ بہت خوبصورت کپڑا پہنا، بہت خوبصورت، اگر اس کو چائے کا داغ لگ گیا تو وہ بھی کسی گناہ کی وجہ سے لگتا ہے۔ یعنی اگر ہمارے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ حضرت داتا صاحب علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اپنے مرشد کے ساتھ بارش کے موسم میں چل رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ مرشد آگے آگے تھے، ہم پیچھے پیچھے تھے، ہمارے جوتے اور ہمارے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے، مرشد کے کپڑے نہیں بھرے۔ ہم نے کہا راستہ ایک ہی تھا، ہم آلودہ ہو گئے، آپ کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا، اگر انسان گناہ کرنا بند کر دے تو اللہ اس کے کپڑوں کو بھی میلا ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے گناہ وہ ہے اور نیکی کی برکت وہ ہے۔ اللہ اندازہ
फरमाए। और नेकी की बरकत कैसे मिलती है, मैं एक बात मुझे बहुत खूबसूरत याद आई, करबला के अय्याम चल रहे हैं, यज़्दजुर्द की जो है वो 3 बेटियां कैदी बना करके मस्जिद नबवी के अंदर लाई गई। अल्लाह अकबर। जब वो आई तो उनको देखकर फारूक आजम ने कहा, ये सोने से लदी हुई खूबसूरत लड़कियां किसकी है? किसी ने कहा नौशेरवान की पोतियां लगती है, यज़्दजुर्द की बेटियां लगती है। आपने फरमाया ले जाओ इन्हें बेच दो। मौलाए कायनात ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, ये बड़े घराने की, जाहिरी बड़े घराने की बेटियां हैं, तो एक काम करते हैं, इस्लाम ये कहता है कि दुनियावी जिसकी इज्जत हो उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाए, तो हम लोग इनको एक काम करते हैं, अपने पास रख लेते हैं। एक को अबू बकर सिद्दीक की बहू बना देते हैं, एक को उमर इब्ने खत्ताब की बहू बना देते हैं, और एक को मैं अपनी खुद की बहू बना लेता हूं। और फिर फारूक आजम को मशवरा पसंद आया, तो क्या हुआ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के निकाह में एक बेटी उनकी दे दी गई, और फिर हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर के निकाह में एक बेटी दे दी गई, और इमाम हुसैन के निकाह में एक बेटी दे दी गई। अब्दुल्ला से भी बेटा पैदा हुआ, उनका नाम सालिम रखा गया। मोहम्मद बिन अबू बकर से एक बेटा पैदा हुआ, उनका नाम कासिम रखा गया। और इमाम हुसैन से जो बेटा पैदा हुआ उस शहजादे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहा गया। अब आपसे पूछना चाहता हूँ, नौशेरवान ने कोशिश नहीं की, यज़्दजुर्द ने कोशिश नहीं की, किस चीज की, कि मेरी बेटियां इतने बड़े बहू घरानों की बहू बने। सिद्दीक अकबर की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, फारूक आजम की बहू बनाने की कोशिश नहीं की, रसूलुल्लाह की बहू बनाने की कोशिश नहीं की। यार वो काफिर लोग थे, फिर उनकी बेटियों को ईमान भी मिला और इतने बड़े घराने की बहू भी बन गई, बगैर मेहनत के, बगैर काबिज के, बगैर कोशिश के। वजह क्या थी? तो सूफिया फरमाते हैं, जो दादा था नौशेरवान, वो अपनी सोच और फिक्र के मुताबिक लोगों में आदल करता था। आदल ये उस काफिर की नेकी की बरकत उसकी पोतियों को मिल गई कि इतने बड़े घराने की उनको बहू बनने का शरफ हासिल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेकी की बरकत ये है, अगरचे काफिर को दुनिया में मिलता है, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह के बंदो सोचो, गौर करो, अब अंदाजा फरमाए जो हम गुनाह कर रहे हैं। आका फरमाते रातों रात तुम्हारे मकान ढा दिए जाएंगे 2 गुनाह की वजह। एक तो तुम शराब पियोगे, एक म्यूजिक और गाने सुनोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, आका फरमाते जब उन्हें दफन किया जाएगा, शराबियों को और गाना सुनने वालों को, तो जब दफन होंगे तो अच्छे भले होंगे, और जब सुबह क़यामत को कब्रों से उठेंगे, या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे, या तो उनके चेहरे बंदर की तरह होंगे। किनके? जो शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे और गाने और म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे। एक हदीस पाक है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्ने मसऊद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में दफन होते वक्त अच्छी शक्ल के होंगे, और जब सुबह क़यामत को उठेंगे या तो सूअर की तरह या तो बंदर की तरह मुंह लेके उठेंगे। तो इब्ने मसऊद ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो अल्लाह को नहीं मानते होंगे? क्या आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे? क्या कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, अल्लाह को रब मानेंगे, मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानेंगे, कुरान को अल्लाह की किताब मानेंगे, फिर भी उनके चेहरे रातों रात सूअर और बंदर की तरह हो जाएंगे। वजह, क्योंकि वो गाने कसरत के साथ सुनते होंगे और म्यूजिक कसरत के साथ सुनते होंगे और शराब का नाम बदल बदल कर पीते होंगे। आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, जिसने शराब पिया और तौबा नहीं किया, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ सकता। ईमान का तहफ्फुज सिर्फ तकरीरों से नहीं होगा, हमें मैदान अमल में आना पड़ेगा। आइए, जिन जिन चीजों से ईमान को खतरा है उसकी एक बात मैं आपके सामने और रखूं। हजरत शेख अब्दुल्ला मूसली रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, शेख अब्दुल्ला मूसली कहते हैं कि मैं हज को गया तो मैंने क्या देखा, एक जवान है, लब्बैक कहता है, उसके बाद ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, काबे का गिलाफ पकड़ता है, फिर ईमान की हिफाजत की दुआ करता है, बिना पहुंचता है, मुज़दलिफा पहुंचता है, अरफात पहुंचता है, एक ही दुआ है, अल्लाह ईमान बचा ले, अल्लाह ईमान बचा ले, ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमा। बड़ी माजरत के साथ, ये हजारों का मजमा है, क्या कभी हम भी ईमान पर खात्मे की दुआ करते? माल दे दे, दौलत दे दे, पोता दे दे, बेटा दे दे, नवासा दे दे, सब दुनिया ही मांग रहे, दुनिया 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 दुनिया।
اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے اور نہ غرق دنیا کا نام ہے. کچھ لوگ ترک دنیا کی بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ غرق دنیا کی بات کرتے ہیں. لیکن اسلام نہ ترک کی بات کرتا ہے نہ غرق کی بات کرتا ہے. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. وہ کہتا ہے کماؤ اور زکات بھی دو. اس لیے زکات تو وہی دے گا جو مالدار ہو. مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, صدقہ دو. بیمار پڑو تو صدقہ دو, سفر پہ نکلو تو صدقہ دو, کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کون دے گا؟ جو مالدار ہوگا وہی تو دے گا. مالدار بنو, منع نہیں ہے. مالدار بننا منع نہیں. مال کو جیب میں رکھو یہ صحیح ہے, مال کو دل میں نہ رکھو یہ غلط ہے. جیسے امام غزالی کہتے ہیں کشتی جب تک دریا میں رہے گی کامیاب رہے گی. کشتی کے اندر دریا آ جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی. تو ہم دنیا میں رہیں, دنیا ہمارے اندر نہ رہے. قیمتی کپڑے پہننا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. اچھا کھانا کھانا اسلام کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے. آپ حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیں, تعلیم میں امت کے لیے, غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیٹ پہ پتھر بھی باندھتے ہیں, اور پھر مالداروں کے لیے اسوہ دینے کے لیے مرغی بھی کھا رہے ہیں, مچھلی بھی کھا رہے ہیں, پیون مالا بھی پہن رہے ہیں, اور کبھی کبھی 27 اونٹ دے کر ایک ایک جبہ بھی خرید رہے ہیں. 27 اونٹ دے کے ایک جبہ خریدا, مصری جبے خریدے, یمنی جبے خریدے. یہ حضور کی سنت ہے, غریبوں کے لیے بھی مالداروں کے لیے بھی. اس لیے اللہ کے بندوں, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا یہ اپنی دعاؤں کا جز بنا لو. حضور غوث پاک فرماتے ہیں جو اپنے ایمان پر خاتمے کی فکر نہ کرے, مجھے ڈر ہے جب وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جو اذان کو سن کر, سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں, جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے, دنیاوی باتوں میں مصروف رہے, ڈر ہے مرے گا کفر پر مرے گا. آئیے قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی تشریف لانے, ہم اپنے قائد کا استقبال کر لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کا پروگرام آپ سمجھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ذوی و آلہ ابد الدہور وکرم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے قائد, ہمارے امیر قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی گفتگو کو سن کر ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا. بہترین نعت گو شاعر بھی ہے, ایک بہترین مفکر بھی ہے, موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے, اور ماشاءاللہ صوفیہ سے مستفیض اور ان کے افکار اور نظریات کے بہترین علمبردار بھی ہیں. تو حضرت تشریف لا چکے ہیں, اور جب حضرت آتے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. یوں بھی حضرت کو فلائٹ پکڑنی ہے, مجھے بھی, تو میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کر رہا ہوں. تو حضرت تشریف لا چکے ہیں, میں گفتگو کروں گا تو شاید آپ حضرات کو وہ جو ہے وہ غذا ملنی چاہیے جو وہ نہیں مل سکے گی, کیونکہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو تارے بھی اپنی آپ کی چمک کو سورج کے پردے کے پیچھے سے چھپا لیتے. جو تارے ہوتے وہ, تو جو چراغ بھی نہ ہو تو ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اتنے خوبصورت سے ماحول میں, کیونکہ آپ جس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں آپ پہلے محسوس کر لیں کہ یہ کوئی عام کوئی مقرر نہیں ہے, آپ کی بستی میں کوئی عام مقرر نہیں ہے. یہ آپ جن کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہستی ہے بھائیوں کہ پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے جس تحریک سنی دعوت اسلامی نے انقلاب پیدا کیا ہے یہ اس کے امیر ہیں. ہزاروں علماء جن کے شاگرد ہیں, اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے ہمارے ساتھی علماء کو حضرت جب نصیحت کرتے ہیں تو ان کی اپنی کیفیتیں بدلتی ہیں.
یعنی جو علماء کی نشستوں میں خطاب کرتے ہیں، ایسی ہستیاں آپ کو کبھی کبھی نظر آتی ہیں الحمدللہ۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں، کوئی مبالغے کے طور پہ نہیں بلکہ سچائی، ہم لوگ کی خود خواہش رہتی ہے کہ ہم لوگ سفر کریں تو حضرت کے ساتھ کریں، کچھ حضرت کے ساتھ بیٹھیں۔ آپ کو یقین سے کہتا ہوں بہت ساری یعنی کئی گھنٹوں کے مطالعے سے وہ چیزیں ہم لوگوں کو نہیں مل پاتی جو حضرت کی صحبت میں بیٹھنے میں چند منٹوں میں مل جاتی ہے۔ ایک ایک جملہ ایسا کبھی کبھی زبان سے ادا کرتے ہیں جس پر پوری پوری کتابیں تیار ہو جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی، جن کو لسان العصر کہتے ہیں، جن کی خطابت کو سننے کے لیے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود مشتاق رہا کرتے تھے، اور جب کبھی ان کی آمد سے پہلے مفکر اسلام کا خطاب ہو جاتا تو پوچھتے کہ کیا مفکر اسلام کا خطاب ہو گیا؟ مفکر اسلام میں کہہ رہا ہوں، وہ نام لیتے تھے لیکن میں چھوٹا ہوں، اس لیے ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ بڑوں کا نام لینا بھی چھوٹوں کے لیے بے ادبی سے قریب تصور کیا جائے۔ تو مفکر اسلام کا خطاب ہو گیا، جی ہو گیا، ایک بار میرے سامنے پھر کرا، یہ حضور مفتی اعظم تھا۔ اب وہ مفکر اسلام نے جب حضرت کی ایک تقریر سنی تو میں کہ مولانا آپ نے ایک جملہ ایسا کہا کہ اس پر پوری کتاب لکھی جا سکتی۔ یعنی حضور میں شاگردوں کی بات، مبلغین کی بات نہیں کر رہا ہوں، اتنا بڑا مفکر کہ کئی بر اعظموں تک جس کی خدمات کا دائرہ دینی خدمات کا وسیع ہے، ان کی زبان اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے اس طرح کی بات کی۔ آج آپ کی بستی میں وہ خطیب آئے، صرف خطیب نہیں ہے، پوری تنظیم الحمدللہ، بلکہ جماعت اہل سنت جس پر ناز کرتی، ایسی شخصیت ہے۔ آپ حضرت کو سنیے، میں بات کروں گا تو بہت یعنی کہ اتنا آپ کو یعنی کہ غذا آپ کو نہیں مل سکے گی، اور میں تو اس بستی میں پھر کبھی نہ کبھی آتا جاتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات آج حضرت کو سنیے، اور جہاں حضرت بہترین مقرر ہیں، بہترین محرر بھی ہیں، اور بہترین قلمکار بھی ہے، بہترین شاعر بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انسان ساز اپنے اندر جو ہے وہ صلاحیت رکھتے ہیں، انسان سازی کی جو ہمارے اسلاف میں تھی۔ یہ انسان شناس بھی ہے اور انسان ساز بھی ہے۔ اس دور میں کئی ہم جیسے گرے پڑے لوگوں کو جن میں کوئی صلاحیت کی، آج ہم جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کرتے ہیں، یہ اسی مرد قلندر کی تربیت کا نتیجہ ہے، جو ہم لوگ جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، مزید سنیں، کیونکہ حضرت کو میرے خیال سے مولانا سیف صاحب نے جو مجھے بتایا کہ 6 بجے کی فلائٹ ہے اور کلکتہ سے، تو ظاہر سی بات ہے خطاب بھی ہونا ہے، صلاۃ و سلام بھی ہونا ہے، پھر نکلنا بھی ہے، تو میں وقت نہ لیتے ہوئے تو جب پانی آ جائے کا خاتمہ خود بخود ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے، ہمارے ناظم صاحب بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اگر آپ کی حق تلفی نہ ہو تو آپ کی اجازت لے کے میں حضرت کو مائک دے دیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ جائے اپنا۔ تو میں 4 مصرے دعائیہ مصرے پڑھتا ہوں، آپ سب اس پر آمین کہیں اور آپ سب سنیں، ہو سکے تو موبائل جیب میں رکھ لیں، کیونکہ جب وہ اتنے سارے کیمروں سے بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر آپ کو بیان ہی چاہیے تو اس کے ذریعے آپ کو مل سکتا ہے۔ جب آپ خود ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، آپ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر رہتے ہیں، اور اس سے بڑی محرومی کی کوئی بات نہیں کہ حاضر ہو کر آدمی غیر حاضر رہے، بلکہ اب تو جلسوں کا نہیں، سنہری جالیوں کے سامنے بھی یہی حال ہو گیا ہے، ویڈیو کیمرہ چالو کر کے بیوی کو بتاتے ہیں حضور کو سلام کر لو، وہ سمندروں پار سے سلام کر رہی ہے، حاضری دے رہی ہے، اور یہ کتنا بڑا محروم ہے، محروم زمانہ اس کو کہیے کہ یہ حاضر ہو کر بھی گئے، اندازہ فرمائیں۔ تو یہ کیمروں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا اور ان موبائلوں نے ہمیں کہاں تک پہنچایا، سوچو کہ کیا ہو گیا۔ ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ کبھی وہ دعائیں جو قسمتیں بدلتی تھی، بزرگوں سے مل کر دعائیں لیتے تھے، اور وہ فوٹو جو چند مہینوں تک کے موبائل میں سنبھال کر بھی نہیں رکھ سکتے، اس کے چکر میں دعاؤں کو بھول رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں کم سے کم کچھ خیال کرو، آپ جو کرتے ہو محبت میں کرتے ہو، اس کی قدر ہے، لیکن کم سے کم کچھ سکھانا ہمارا بھی تو فریضہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے موبائل رکھ دو، چین سے سنو، سکون سے سنو، اور جب بیان مکمل ہو جائے، آپ میں سے بہت سارے لوگ جنہوں نے ابھی تک کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید نہیں ہوئے، تو آپ کے لیے اچھا موقع ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں، اگر آپ کا دل چاہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسی شخصیتیں کبھی کبھی ہمارے علاقوں میں آتی ہیں، تو جن کو اپنی فکر نہیں بلکہ اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے،
جو اپنا کچھ بنانے کی بجائے دین کا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے قائد وہ ہیں الحمدللہ. کئی اسکولیں کئی مدارس حضرت کی قیادت و سیادت میں جاری و ساری ہے. جب ہم نے مالیگاؤں میں انگلش اسکول قائم کیا تھا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب نے آ کر کے مجھ سے کہا کہ یہ مولویوں کو انگریزی تعلیم کا کہاں سے سوج گیا. تو میں نے کہا کہ ہمارے قائد ہمارے امیر نے حکم دیا اس لیے ہم نے اسکول قائم کیا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ جو چیز شاہ جہاں کو نہیں سوجی ہے وہ چیز مولانا شاکر کو سوجی ہے. کاش کہ یہ بات شاہ جہاں کو سوج جاتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا. تو یعنی کہ جن اسکولوں سے الہاد پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمارے امیر نے یہ نعرہ دیا انگریزی تعلیم دو لیکن عشق رسول کے ماحول میں, اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے. تو میری گزارش ہے سنیں, اور بیان کے اخیر میں آپ حضرات بیعت ہوں تو آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. کسی گانجا پینے والے, کسی چرسی, کسی دل کی نماز کی دعوت دینے والے, کسی بہت اچھا ہے کہ ہم ان علماء کے ہاتھ پر بیعت ہوں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. 4 مصرے پڑھتا ہوں, اپنے ناظم کی طرح تو نہیں پڑھ سکوں گا لیکن دعائیہ مصرے ہے. تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد, تو میرے عہد کی تصویر ہے میرے قائد. افق افق پہ لکھی ہے حکایتیں تیری, غبار شہر پیمبر کی سر پہ چادر ہے. فلک کو چھونے لگی ہے یہ عظمتیں تیری, کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے, کیا غرض ہم کو, ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ بلند کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت کا خطاب صاحب.